الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں اس بات کے تعلق سے کہ غیر مسلموں کو بھی ہدیہ گفٹ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2620 ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ قالت کو بیان کرتی ہیں قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری مشرکہ والدہ میرے پاس آئی۔ اسماء بیان کرتی ہیں جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے کہ میری والدہ جو مشرکہ تھی، یعنی ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت کی بات ہے، اور میرے پاس ملنے آئی۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جو ہمارے اسلاف وغیرہ کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ بھئی ایک آدمی اسی گھر میں مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اور ہم کو اللہ کا اس پر احسان ماننا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی غیر مسلم ہو، ایک مسلمان، ایسی نوبت نہیں ہے۔ یہ سخت آزمائش کا دور ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے حالات کہ بھئی ایک طرف مذہب ہے اور ایک طرف ہماری والدین ہیں، ایک طرف ہمارے اسلام ہے، ایک طرف غیر مسلم باپ ہے، تو یہ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا احسان ماننا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ تعجب کی بات ہوگی کہ اللہ نے آلریڈی ہمیں مسلمان بنایا، لیکن اس کی قدر نہ کرتے ہوئے ہمارا انجام جہنمیوں میں ہو جائے۔ یہ سب تعجب کی بات ہے کہ بھی اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اس کے بعد آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ اس کارنامے کی بنیاد پر آپ کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب تعجب کی بات ہے۔ اس کے برعکس ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو ایک غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن پھر انہیں اسلام کی توفیق ہوتی ہے، مسلمان ہوتے ہیں اور جنت ان کو ڈھیرا ملتا ہے۔ یہ بھی عجوبے والی بات ہے۔ تو ناقدری کی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اس چیز کی ناقدری کریں گے تو انجام خطرناک ہوگا۔ تو ہمارے اسلاف کے ساتھ یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی۔ تو بیان کرتی ہیں کہ ہماری والدہ ہمارے پاس آئی اور وہ بھی مشرکہ تھی، اور کھوری محبت جس کو بولا جاتا نا، یہ تو ہر ایک مذہب کے ماننے والوں کے اندر ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ماں باپ کی محبت، بھائی بھائی کی محبت، بیٹی ماں کی، یہ تو ایک نیچر چیزیں ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ترفیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت ان امی قدیمت وہی راغبہ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آئی اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ مطلب اصل بات یہ ہے، اور اس کا خلاصہ دراصل یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیے تھے، یہ ان کی بیوہ تھی، اور انہی سے اسماء پیدا ہوئی تھی۔ تو اسماء چونکہ مسلمان ہوئی تو بعد میں ان کی مشرکہ والدہ اپنی بیٹی اسماء سے ملنے آ گئی۔ اب چونکہ یہ مسلمان ہیں، وہ مشرکہ ہیں، تو وہ ملنا چاہتی ہیں، تو اسماء کے دل میں یہ پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ملاقات سے اسلام پر کوئی ضرب آ جائے یا اسلام اس کی پرمیشن نہ دیتا ہو، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، یہ اصل ایمان ہے۔ ورنہ ماں باپ کی محبت تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، بھائی بھائی کی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ نیچر والی محبت ہے۔ اسلام کہتا ہے ان سب کی محبت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ساری محبتوں کو قربان کر دینا، یہ اصل ایمان ہے۔ اور یہ اصل ایمان ان کے پاس تھی۔ وہ یہ سوال کر رہی ہیں کہ وہ میرے پاس آئی، ملنا چاہتی ہیں، تو میں کیا مل سکتی ہوں؟ کتنا مطلب عجیب سوال تھا۔ اور اگر اسلام کہتا نہیں تو پھر ان کا ایمان ایسا تھا نہیں، کیوں نہیں ملتی؟ چنانچہ وہ آئی اور پوچھی کہ اللہ کے رسول آئی اور مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، اب اصل امی کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی رشتہ نبھاؤں، بہترین سلوک کروں، انسانیت کا جو درجہ ہو دوں؟ نام صلی امی کی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ جو بہترین سلوک وہ کرو، وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہ اسلام کی اصل روح اور جان ہے، انسانیت کی بنیاد۔ یہ نہیں اب اور غیروں کیا دیکھیں کہ اگر یعنی دھرم مخالف ہو گیا نا تو انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اسلام کا دل نہیں صاحب، انسانیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور ہیں وہ تمہارے ماں باپ، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کہ ایک دائرہ ہے، اس دائرے میں رہ کر کے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، آپ ان کا خیال کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بہترین سلوک کر سکتے ہیں، اس پر اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اچھا مطلب رہنما اسلام کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے، اسلام کی تعلیم کو نہیں جانتے، تو طرح طرح کی اس پر الزام، تہمات اتہام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ غیر مسلموں سے بھی جو اسلام کا دائرہ ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے تعلقات بنایا جا سکتا ہے، اسے نبھایا جا سکتا ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے، گفٹ لیا جا سکتا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خوب دھیان دیں اسلام کا جو دائرہ ہے اس دائرے کو آپ فاضے رہیں۔ اب مثال کے طور پر والدین غیر مسلم ہو، اب وہ ایسے ڈیمانڈ کریں کہ صاحب آپ بھی مطلب اسلام کو چھوڑ دو، تو اب ایسے وقت میں نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے بھاری ہوتا ہے، ان کے بعد پھر ان کی چلے گی۔ جہاں اللہ اس کے رسول سے ٹکرا جائیں گے تو پھر ان کے احکام اور ان کے حکم کا اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہوتا، جہاں نہیں ٹکرائیں گے تو ان کا خیال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کیا اس میں جاتا ہوں کرنے کی توفیق عطا فرما۔